السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کی صورتحال آپ نے دیکھی، سارا ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں ہے اور تمام صورتحال آپ دیکھتے رہیں کہ کل کس طریقے سے ایک نارمل پروسیجر جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک آرڈر تھا اس کو کس طریقے سے ایک سازشی ٹرک کے ذریعے، میں سازشی ٹرک ہی کہوں گا کیونکہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا وہ سازشی تھی، اور وہ سارے ایک پرامن ایک پروسیس کو جو کہ عدالت نے کہا تھا اسے ایک متنازع بنانے کے لیے، اور جسے کہتے ہیں نا سلیس اردو میں اگر ہم کہیں کہ گند پھیلانے کے لیے یا پرابلمس کریٹ کرنے کے لیے یا بکھارنے کے لیے یا جو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی جو سوچ ہو اس کے لیے وہ استعمال کیا گیا۔ تو وہ بنیادی طور پر ایک سازشی تھی، میں جس طرح کے سازش ہوتی ہے نا خراب کرنا کسی چیز کو، وہ آپ نے دیکھا وہ سازش جو تھی وہ ایک خط کی صورت میں سامنے آئی۔ اچھا، اب میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے بھی ایک آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا، اور ایک میں نے بیانات بھی تھے بعد میں، کل بھی اخبارات میں میرے بیانات تھے، لیکن کل اتفاق سے میں ویلاگ نہیں کر سکا کیونکہ کچھ یہاں مصروفیات تھیں دوسری، لیکن یورپ کے حوالے سے دوسرے، لیکن کہیں نہ کہیں میں شام کو کچھ عرصے تک میں ٹی وی وغیرہ میں نے دیکھا، اس سے کچھ مجھے تھوڑی بہت خبریں مجھے پتہ لگتی رہیں، لیکن اس کے بعد پھر میں نے رات کو اپنے ذرائع سے ساری معلومات لی، اسی لیے کل میں نے پھر ویلاگ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں سب ٹی وی کی خبروں پر یا اخبارات کی خبروں پہ کبھی اپنے تجزیے نہیں دیتا، چاہے جائے کہ جب تک کہ میرے اپنے خود ذرائع یا میں خود کسی سے بات نہ کر لوں۔ خیر، تو جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، بہت سارے لوگ، بہت سارے تجزیہ نگار اسے کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے بھی اور میرے دوست بھی جو پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی سے باہر ہیں اور جو ویسے بھی ذاتی تعلقات والے ہیں، وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیچھے رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر تجزیہ نگار کے اپنے معاملات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ دنوں آپ کو یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا جس کو آپ نیوٹرلز کہتے ہیں، اب جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ عدلیہ بھی آ جاتی ہے، فوج بھی آ جاتی ہے اور دوسرے بھی ادارے آتے ہیں، لیکن آپ نیوٹرلز کی بات میں نے آپ سے کہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ 20% جو ہے نیوٹرل حکومت کے ساتھ ہے، 80% وہ غیر جانبدار ہیں، لیکن لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے نہ مانے، لیکن لوگ بہت سارے ناراض بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی بات کے اوپر میں قائم ہوں، جو میرے ذرائع کہتے ہیں جس سے میں بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں سبئی میں کس کی سپورٹ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ جب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ نیوٹرلز کو برا بھلا کہوں، جو لوگ آپ کہتے ہیں نیوٹرلز کو برا بھلا یعنی فوج کو برا، تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ فوج اگر یہ کردار ادا کرتی، میں ہی کہتا ہوں ہوگا، یہ میں نہیں کہتا کہ اگر اب کوئی کہتا کہ بھئی اگر فیصل صاحب آپ ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، میں فری ہینڈ نہیں دے رہا۔ فوج تقریباً کو 7 لاکھ کے اوپر ٹوٹل فوج ہے پاکستان کی، 7.5 لاکھ کے اوپر، اور 2-3 کمانڈرز نہیں ہیں، پورے کور کمانڈرز ہیں، پورے فارمیشنز کمانڈر ہیں۔ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ کتنے کمانڈرز جو ہیں عمران خان کی حمایت کرتے ہیں؟ لوگوں کو پتا ہے، میں بھی تعداد نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کوئی نیا پنڈورا نہیں کھولنا چاہتا، لیکن کیا لوگ جانتے ہیں اگر کچھ نیوٹرلز کے اندر کمانڈر آج عمران کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو عمران خان صاحب کب تک جیل کی سلاخوں میں ہوتے، ان کی پوری کابینہ جیل کی سلاخوں میں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ جس طرح عمران کے ساتھ ہیں اسی طرح کچھ عمران کے خلاف بھی ہیں، فرق صرف اتنا یہ ہے کہ جو عمران کو ناپسند کرتے ہیں وہ اس وقت کی پوسٹوں پہ ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر آپ وہ جناب وہی کہتے ہیں، مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ نیوٹرلز، بھائی میرے نیوٹرلز کو میں کیوں برا کہوں، میرا کام کسی کو برا کرنا نہیں ہے، میں ایک صورتحال ایک خبر لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ میرے دیے ہوئے خبر سے یا میرے دیے ہوئے تجزیے سے آپ فیصلہ کریں کہ کون برا ہے کون بھلا ہے۔ میں تجزیہ نگار ہو کر اگر کسی کو برا کہوں گا، فار ایگزامپل میں نے کل بھی کہا تھا ٹویٹر کے اوپر بھی، اگر ایک شخص ہے میں سارے نیوٹرلز کو اٹھا کے گالیاں دینا شروع کر دوں، تو جن نیوٹرلز کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، جن سے میں کوئی خبر لے کے آتا ہوں اپنے تجزیے کے لیے یا اپنی معلومات کے لیے یا آپ کے لیے، وہ مجھے دیں گے، وہ میرا تو نمبر بلاک کر دیں گے، میں پھر کیا کروں گا؟ پھر میں دوسروں کی ادھر ادھر کی خبریں دے کے اخبار سے خبریں دیا کروں، یہ کام میرا کرنا نہیں ہے کہ میں پروفیشنل تجزیہ نگار تو ہوں نہیں۔ تو اس چیز کو ذرا براہ کرم آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے، آپ جس کو چاہے گالیاں دیں، میرا کوئی آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ فوج کو برا مت کہو، پھر آپ اپنے لیڈر کی بات نہیں مانتے۔ اب بات یہ ہوئی چودھری شجاعت کے لیٹر کے اوپر، سب کہہ رہے جی چودھری شجاعت کے لیٹر کے پیچھے جو ہے نیوٹرلز سے، ارے بھائی میری بات سنیں، نیوٹرلز کی اگر آپ کر رہے ہیں نا بات، نیوٹرلز ایسی بھونڈی حرکتیں نہیں کرتے، اگر نیوٹرلز نے کرنا ہوتا نا تو چودھری شجاعت حسین کو ایک ٹیلی فون آتا ہے، صرف ایک کسی کمانڈر کا فون آتا ہے کہ چودھری صاحب یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے، اس لیٹر کو آپ ٹائپ کریں اور ابھی ایک پریس کانفرنس کر کے اعلان کریں،
کہ آپ نے پرویز الہی کی حمایت سے وڈرا ہو گئے آپ کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ اس قسم کی نیوٹرلز گیم نہیں کرتے. جب نیوٹرلز گیم کرتی ہے نا تو نیوٹرلز کی جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو گن پوائنٹ کے پر اسے استعفیٰ لیتے ہیں. جب نیوٹرلز نے کام دکھایا تھا آپ نے دیکھا نا عمران خان پوری تیاری کے ساتھ کیا ہوا تھا رات کو عدالتیں کھل گئیں, جیلوں سے گاڑیاں آ گئیں, دیکھا تھا نا نیوٹرل کی انٹرونشن کیسی تھی. وہ تھی نیوٹرل کی انٹرونشن, اور میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل نے انٹرونشن کی تھی امریکہ کے کہنے کے اوپر. آپ کو نظر آتی کہ نیوٹرل اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ چھوٹا سا ایک قطری خط لے کے آ گئے, یہ خط لے کے, مجھ جیسے آدمی سے بھی اگر مسلم لیگ نواز اگر مشورہ کر لیتی نا تو میں ان کو بتاتا کہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ اگر چودھری شاہ نے چھپ کے بھی دیا تھا نا لیٹر, تو وہ لیٹر جا کے صرف وہ مزاری صاحب جو ہیں جا کے کابینہ کے اندر بیٹھ کے کہہ دیتے کہ جناب آج ہم نے عدالت کے کہنے کے مطابق آج ہم نے کارروائی شروع کی ہے. یہ جناب کارروائی شروع ہو گئی, گھنٹیاں بجتی, دروازے بند ہو جاتے, دروازہ بند ہونے کے بعد وہ چودھری شیوراج سین کا لیٹر پڑھتے اور لیٹر پڑھ کے کہتے کہ جناب یہ جو ہے آج ہم نے یہ اس پہ انتخاب کروانا تھا, لیکن پارٹی کے ہیڈ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 10 ممبران ہیں یہ جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کا ووٹ جو ہے ان کی حمایت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہٰذا میں اس خط کی تصدیق کی خاطر میں اس خط کی تصدیق کروں گا, میں چودھری شیوراج سین صاحب سے ملوں گا, مل کے اس خط کی تصدیق کروں گا. ٹل اس وقت تک میں یہ اس سیشن کو ایڈجنٹ کرتا ہوں. ٹائم بھی نہیں بتاتے, ختم ہو گئی تھی کہانی, ہو گئی تھی گند اگر کرنی تھی. یہ تو جسے کہتے ہیں نا بالکل جسے بچکانہ حرکتیں. آپ کو صاف پتہ لگا, صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں کتنی ہبڑ دھبڑ کے اندر کام ہوا ہے. چپکے سے لیٹر لکھا گیا, ایک طرف لیٹر لکھا ہے, دوسری طرف چودھری شیوراج سین صاحب کیا فرما رہے ہیں, کل بھی میرے وہ تھے جناب امیدوار اور آج بھی میرے امیدوار ہیں. میں تو جناب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں جو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے, بھائی دنیا جانتی ہے آپ ہیں اداروں کے آدمی, آپ چلتے ہی اداروں کے اوپر ہیں. تو یہ تو آپ کو سارا معاملہ جو تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہانی کیا ہوئی ہے. لوگوں کو اصل کہانی کچھ نہیں پتا, اور تھوڑے دن بعد چودھری شیوراج سین صاحب خود بتا دیں گے آپ کو یہ بات. جب کہتے ہیں نا جب زیادہ پنڈورا کھولتا ہے نا تو پھر خود بھی پتا. لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں, جب میں نے پرسوں ویلاگ کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا کہ زرداری صاحب کی ساری پوزیشنیں جو ہے ناکام ہو گئی. وہ واپس چلے گئے تھے, 5 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ پھر دوبارہ صبح گئے. وہ رات کو ان کی بات ہوئی, میں نے اپنے ویلاگ کو بتایا تھا. نواز شریف سے بھی بات ہوئی, فضل الرحمان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے نواز شریف کو ان کو تیار کیا کہ ایک آفر میں لے کے آیا ہوں, میرے پاس ایک آفر ہے, وہ اس آفر کے اندر میں بتاتا ہوں جو ہے وہ. اس کے اوپر انہوں نے کچھ نواز شریف کو راضی کیا. اس کے بعد دوسروں کو راضی کرنے کے بعد وہ گئے چودھری شیوراج سین کے پاس. اب ذرا سنیں آگے کی کہانی غور سے کہ ہوا کیا ہے. چودھری شیوراج سین کے پاس جا کے انہوں نے ایک ریکارڈنگ سنائی, کسی پیراشوٹر کی, ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا, کسی پیراشوٹر کی ریکارڈنگ سنائی. جو ریکارڈنگ کسی کے پاس تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ جناب ابھی یہ چلنے دیں, جیسے ہی یہ بنے گا کیا کہتے ہیں چودھری پرویز الہی, اس کے فوراً بعد یہ ہم نے اسمبلیاں توڑوا دینی ہے, مرکزی بھی توڑنی ہے, یہ بھی توڑنی ہے. اس کے بعد جب نئے الیکشن ہوں گے تو ہمارا جو یہاں پر ہوگا مسلم لیگ اس کا پنجاب کی جو نیکسٹ جو بنے گی نئے الیکشن کے بعد, اس کے اندر ہمارا پی ٹی آئی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا. ہم قاف کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کریں گے, ہم خود لے کے آئیں گے, کیونکہ ہم اس وقت جو ہے خان صاحب جو ہے پوری میجورٹی میں نظر آ رہے ہیں. یہ کسی سے انہوں نے بات کی تھی, اس کی ریکارڈنگ چودھری ان کے پاس تھی, زرداری صاحب کے پاس. زرداری نے جا کے چودھری صاحب کو ریکارڈنگ سنائی کہ دیکھیں جناب یہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا یہ بات کر رہا ہے, اور ابھی آپ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ آپ آج ساتھ دے رہے ہیں, کل آپ کا پرویز الہی آ جائے گا, اور 10 دن بعد یا 8 دن بعد پرویز الہی چلا جائے گا. اس کے بعد عمران خان کی پاپولرٹی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ ہمیں کچھ ملے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں, باقی معاملات کو ہم دیکھیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے کہ آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا آپ ہمارے ساتھ چلیں. آئندہ سیٹ اپ کے اندر ہم چودھری سالک کو جو نئے انتخابات ہوں گے اس میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اور پنجاب کی پوری حکومت آپ کے ساتھ اور کولیشن میں ہوگی نواز شریف کے ساتھ, اور مرکز میں نواز شریف صاحب ہوں گے. سندھ کی حکومت ہمارے پاس ہوگی, صدارت میرے پاس ہوگی. اس قسم کا وہ فارمولہ لے کے آئے تھے, اور پھر انہوں نے نواز شریف کی ان کی رضامندی بھی دکھا دی اور لوگوں سے بھی بات کر دی. یہ سارا معاملہ لے کے انہوں نے چودھری شیوراج سین کو رام کیا ہے. چودھری شیوراج سین نے بھی سوچا کہ مجھے ملنا کیا, یہ تو 10 دن بعد پھر ٹوٹ جائے گی حکومت اور بات بھی خراب ہو جائے گی, کچھ نہیں ملے گا. تو انہوں نے وہ پتہ نہیں کس لالچ میں, ایک تو بیمار آدمی ہے اور یہ جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے, ان کے وہ ایک پیراشوٹر کے جناب وہ بیمار آدمی تھے, انگوٹھا لگا لیا. ایسی کوئی بات نہیں, کوئی اتنے بیمار نہیں ہے. ان کو بات کرنے میں تکلیف ہے ضرور, لیکن اتنے کوئی بیمار نہیں, بہت ہوشیار ہے, بڑے کائیاں ہیں. انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام بھی کر دیا, اور ساتھ میں دوسرا یہ بیان بھی دے دیا انہوں نے کہ جناب وہ تو میں تو اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ کوئی فوج کے خلاف نہ بولے. تو اصل کہانی یہ تھی.
انہوں نے اگلے الیکشن کا سیٹ اپ کر لیا تھا پورا, اور پھر بعد میں ان کو یہ مطمئن کرایا, انہوں نے کہا کہ ساری آپ یہ کام کرتے, باقی سارے آئندہ کے معاملات جو ہے زرداری صاحب نے کہا تھا میں خود سنبھالوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب سارا معاملہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جیسے ہی فیصلہ آنے کے بعد رات کو زرداری صاحب, شجاعت صاحب, چودھری یہ اپنا شہباز شریف, یہ سب رات کو ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد مبارکبادیں دی, اور انہوں نے پھر آگے کے پلان کے لیے انہوں نے کہا. اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ گیا اور پھر بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاملہ غلط ہے, اصولاً یہ جو غلط انہوں نے کام کیا نا, بیتو کا کام, آئین کی خلاف ورزی, میں نے کہا تھا اسی دن رات کو کہ بھئی یہ سب چیلنج ہو جائے گا, نہیں ہوگا. لوگ نہیں مان رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو کیونکہ اس میں فوج ملی ہوئی ہے, اس میں تو عدالت ملی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا ہوگا, بڑی لوگوں کی باتیں تھی. میں نے کہا چلو کرنے دو, کون سی صبح دور ہے. صبح ہوئی, عدالت نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا, صرف ٹائم اس لیے دے دیا ان کو کہ ان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ جناب میں چونکہ نیا نیا آیا ہوں, مجھے ٹائم دیں. بنیادی طور پر کل آج صبح جو ہے نا عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا. یہ فیصلہ بالکل کلیئر ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. تو اب مسئلہ سارا یہ, جب انہوں نے یہ دیکھا, یہ جب عدالت کا یہ فیصلہ ہے, تو پھر دوبارہ نواز شریف نے فون کیا مریم نواز کو, اور مریم نواز سے فون کر کے پھر انہوں نے ناراضگی کا, انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے. زرداری صاحب نے تو ہمیں کہا تھا کہ میں کچھ کر لوں گا, میری سب سے بات ہو گئی ہے, میں نے سب کو اعتماد میں لیا ہوا ہے, اندر بھی بات ہے باہر بھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. یہ کیا آپ لوگوں نے کھلواڑ مچایا ہوا ہے, اس سے تو ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے ناراضگی کا اظہار کیا, اور اسی بات کے پھر مریم نواز جو ہے, کیونکہ مریم نواز کو بھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ مریم نواز کو ان کو کہا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, یہ فیصلہ ریورس بھی نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیصلہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوگا, اس کو عدالت ریورس نہیں کرے گی. لیکن جیسے یہ فیصلہ ریورس ہوا تو یہاں بھی پھر زرداری صاحب کی بات غلط ہو گئی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے آپس کے اندر پھڈے پڑ گئے. اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو میرے پاس اطلاع ہے کنفرم, انہوں نے کہا کہ میں اس تمام جھمیلے میں پڑتا ہی نہیں ہے, بہتر یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اسمبلیاں توڑیں, کیونکہ ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے ٹائم ہو رہا ہے پاکستان کے لیے تو حالات خراب ہو رہے ہیں, اور کل کو اگر ہماری حکومت ملے گی تو ہم بھی نہیں سنبھال سکیں گے, اور جیسے جیسے وقت خراب ہو رہا ہے عمران خان کا گراف بڑھتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے عدالتوں پہ تنقید کی ہے. عدالتوں پہ مریم نواز نے تنقید ہی اسی لیے کی ہے بنیادی طور پر کیونکہ وہ فیصلہ جو ان کے خلاف گیا, کیونکہ مریم نواز کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ زرداری صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. اب آپ سمجھ جائیں سب سے مراد یہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی جج یا کوئی جیسے ان کے تعلقات, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر اداروں کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, تو ان کو یہ کہا تھا کہ سب کوئی آن بورڈ ہے. لیکن آخر میں جو بھانمتی کی جو کہتے ہیں نا ہنڈیا, یا جو ایک پلان تھا ان کا, جو وہ سارا کا سارا فلاپ ہو گیا. اب ساری صورتحال مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل رات کو آپ کو ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ رات کو جب یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور جب اس کے بعد عمران خان نے کال دی اور سارے لوگ جب باہر نکلے تھا, میں نے آپ کو ٹویٹر پہ بھی ایک بات کہی تھی, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ادارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, لوگ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہے تھے. میں نے کل رات کو بھی کہا, کل دوپہر کو کہا, اس کے بعد پھر میں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا, اور رات کو پھر میں نے سنا کہ کسی جیو کے یا پتہ نہیں جنگ کے کسی صحافی نے بھی لکھا کہ وہ جناب کچھ ادارے کر رہے ہیں. تو وہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, بالکل ادارے ایسا سوچ رہے ہیں. اداروں نے سوچا ہے کہ ملک کی حالات بے انتہا خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے بالکل معاشی حالت جو ہے گرتی چلی جا رہی, کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہو رہی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ جو ہے سارا یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا, کہ ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں, کوئی نہ مانے مجھے پرواہ نہیں ہے, کیونکہ بات کبھی نہ کبھی کھل کر آتی ہے. میں مطلب کالا کوا مجھے نظر آ رہا تو میں اس کو سفید نہیں کہہ سکتا. ادارے جو ہیں 20% ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہے, لیکن 80% سپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ اداروں کو پتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے. آپ جو دیکھیں کہ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا, کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر نیوٹرلز جو ہیں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, نیوٹرلز آپ کو پتا ہے کہ بارہا رانا ثناء اللہ یہ کہتے رہے. پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں عمران خان کو ایسی جیل میں بھیجوں گا کہ جہاں پہ انہوں نے ساری زندگی دیکھی نہ ہوگی. اور رانا ثناء اللہ نے کتنے خطرناک پلان بنائے ہوئے گرفتار کر کے, اور کس طریقے سے کیا کیا آپ نے کرنا ہے, آرٹیکل 6 کے مقدمے کرنے, کس کس کے اوپر کرنا ہے, ساری چیزیں انہوں نے تیار کر رکھی ہیں. لیکن ان کو اگر کسی نے روکا نہیں تو نیوٹرلز کسی نے روکا ہوا ہے. نیوٹرلز میں سارے عمران خان کے خلاف نہیں ہے, ایک منٹ نہیں لگتا ہے, اگر ایک منٹ نہیں لگتا کہ اگر ادارے اور عدلیہ اگر جس طرح لوگ ایک پرسپشن پیش کر رہے ہیں نا, مطلب خلاف کہ مطلب سب کچھ ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوتا. یا لوگ یہ بات یہ چاہتے ہیں, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جناب اگر کچھ لوگ اگر جرنیل کسی کے ساتھ ہے تو وہ پھر کیوں نہیں روک رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی جرنیل اٹھے جا کے, وہ جیسے بالی ووڈ کی فلموں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک جرنیل اٹھا جا کے پسٹل لگتی ہے, اس نے نام کسی اپنے سے سینئر کے, اس سے جا کے استعفیٰ لے لیا. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے, سلطنتوں میں نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی ایک اسلامی ریاست ہے, بہت بڑی ریاست ہے, نیوکلیر ریاست ہے. خدا نہ خواستہ اس قسم کی حرکتیں ہوگی تو منٹ نہیں لگے گا, پاکستان ٹوٹ جائے گا, اور آپ کا حال جو ہے فلسطین سے بھی زیادہ برا ہوگا. سارے لوگ آ کے آپ کو آ کے بیٹھ جائیں گے, پھر یہاں جو حال ہوگا الحفیظ الامان. یہ ساری باتیں جو نا یہ جو لوگ کرتے ہیں,
یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ خبر سن لیا تجزیہ نگار، جس کو تجزیہ نگار کو دیکھو وہ جی ہمارے طاقتور حلقے، سب کو معلوم ہے طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے اندر، طاقتور حلقوں کا بڑا کردار ہے اور گزشتہ 70 سال سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، لیکن صورتحال جو کل تھی ہمیشہ یاد رکھیں، جو کل صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے، اور جو آج دوپہر کو صورتحال ہے وہ کل دوپہر کو نہیں ہوگی۔ تو 70 سالوں کے اندر بہت سارا پانی نکل چکا ہے، لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے عمران خان۔ میں بارہا آپ سے کہتا ہوں سارے لوگوں سے، یہ آپ چھوڑ دیں یہ جو ترجمان آپ کے، ایک تو میں ترجمانوں سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی بھی لوگ نہیں مانتے تھے، مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، جب میں اعظم خان کو کہتا تھا لوگوں نے مجھے برا کہا، میں جب اس کو کہتا تھا جہانگیر ترین کو، علیم خان کو، تو لوگ مجھے برا کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 2-3 پیراشوٹر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ پہنچ گئی نا زرداری کے پاس، وہ ایسے نہیں پہنچی، وہ کسی پیراشوٹر نہیں پہنچائی ہے، اور بہت ساری چیزیں پیراشوٹر ابھی بھی پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان کو پتا ہے، عمران خان کسی وجہ سے خاموش ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ ایک دفعہ نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہو جائے، اس کے بعد پھر جب وہ اس کو آئے گی نا پوری، کیونکہ عمران نے سبق سیکھا ہے، آپ لوگ نہیں سبق سیکھ پا رہے۔ ابھی بہت سارے جو عمران خان کی جو فالوورز ہیں نا، جو صرف جذباتی پیار کرتے ہیں، وہ ابھی تک سبق نہیں سیکھ پا رہے۔ وہ سبق عمران خان نے سبق سیکھ لیا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ میں چاہیے پاور، اور پاور لینے کے لیے آپ کو لینی پڑے گی صحیح طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر پوری میجورٹی لینے کے لیے وہ سب لوگوں کو عارضی طور پر خاموش رکھا۔ اگر ابھی کسی کو نکال دے گا یا کچھ کر دے گا تو پارٹی میں پھوٹ پڑ سکتی ہے، لہٰذا وہ انتہائی بہترین طریقے سے عمران خان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ نے فالو کرنا ہے اپنے کپتان کی بات کو۔ ترجمان کچھ بھی کہتے رہیں، وہ ترجمان بیٹھ کے اب پھر وہ بات آ رہی پرانی، میں نے بھی 3 دن پہلے کی بات ہے، جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں، 3 دن پہلے جس نے میرا اگر ویلاگ بھی دیکھا، میں نے وہ ایک ڈالی تھی یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہونے والا ہے، تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ ڈپٹی وزاری جو ہے اس کے اوپر خیال رکھیں۔ میں نے جب بات کی تو وہ لوگوں نے جناب مجھے وہ کلپ بھیج دیا، پتہ نہیں فواد چودھری کا یا پتہ نہیں کسی کا بھیج دیا، انہوں نے کہا جی فیصل صاحب آپ پلیز، فیصل بھائی اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، یہ بددلی پھیلے گی، وہ ہماری بات ہو چکی ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے پتہ نہیں فواد چودھری صاحب تھے، پتہ نہیں کون صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہے، وہ سیدھے ہو گئے، انہوں نے خان صاحب سے بھی رابطہ کر لیا، خان صاحب کو کہہ دیا میں سیدھا ہو گیا ہوں، اب وہ ہمارے رابطے میں، یہ خاک رابطے میں آپ کے ہو، انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کا بیڑا غرق کروا دیا، آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، سارا دن ترجمان آ کے بیٹھ کے ٹی وی پہ لٹکے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 20 ٹیلی ویژن چینل ہے، 20 ٹیلی ویژن چینل کے اندر کتنے اینکرز ہیں؟ ہر ذرا سی بات کے اوپر کوئی ترجمان جو ہے پہنچا ہوا آتا ہے اس کو بیپر دینے کے لیے۔ اگر 20 چینل کے اندر 5 اینکر ہوگا تو بتائیں کتنے اینکر ہو گئے؟ تو آپ کیا پارٹی کا کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ترجمانوں کو چاہیے، یہ جو لوگ ہیں نا ان کو ترجمانوں کو چاہیے کہ ایک آدمی رکھ لیں، جا کے پیچھے سیاست پس پردہ معاملات کو دیکھیں کہ کون کس سے مل رہا ہے، کیسے کون کس کو خط لکھ رہا ہے، کون کدھر کس سے جا کے ملا جا رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو سیکیورٹی لوگ ہیں، میں آج بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے جو آئی بی کے لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، وہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ یار مجھے ان کے ساتھیوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی بات بتائیں تو جا کے پیچھے ٹیلی ویژن پر نہ بول دیں یہ لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی، ساری چیزوں سے آپ کو نقصان ہوا، خدا کے واسطے میں جو لوگ عمران خان کے ساتھی ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا احتیاط کریں۔ کیا ضرورت تھی ابھی، جیسے میں نے کہا کہ چودھری وہ آ کے، ابھی اس مثال بھی آپ کو میں نے دی، فواد صاحب نے آ کے اس دن کہہ دیا ہمارے پاس 5 آدمی ہیں۔ میں نے مسلم لیگ کے، اب نام نہیں دے رہا، میں نے مسلم لیگ کے اہم شخصی سے پتہ کیا، میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے تھے آپ پاس اتنے، تو انہوں نے کہا وہ ہنس کے کہنا جی ساڑھے کول کوئی نہیں ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی بات تھی، ہم نے تو ایسی شرلی پھینکی تھی کہ دیکھیں گے یہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہہ دیا فواد چودھری کی جی ہمارے پاس تو 4 بندوں سے رابطے ہیں، حکومت نے ہر پورے بندوں کے پیچھے انہوں نے آئی بی لگا دی، انٹیلیجنس لگا دی کہ کوئی ٹیلی فون ٹیپ کرو جی، کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ اور کل انہوں نے جب سازشی لیٹر لکھا تو پتہ لگایا، آپ نے دیکھا کتنی خاموشی کے ساتھ وہ لوگ، پتہ ہی نہیں تھا، ایسا سیدھا سا بنایا ہوا، وہ ککڑی کہتے ہیں نا اس کو بیچارے کو، وہ حقیقت بیچارہ ککڑی بنا ہوا، دیکھیں جی دیکھیں کیا ہوتے ہیں، ہم تو بڑی پر امید ہیں۔ اگر کہیں ان کے پاس ہوتا یہ لیٹر، یہ ہوتے یہ کہتے آپ خان صاحب کا کمال دیکھیے گا جی، ہم تو سرپرائز دیں گے جناب، ہم تو یوں کر دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا سیاست میں، یہ پولیٹکس میں نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ پولیٹکس نام یہ ہے، بیک چینل کے اندر ٹرک کا نام ہے کہ بیک چینلز کے اندر آپ اپنے معاملات کو خاموشی کے ساتھ اپنے مفادات کو گین کریں۔ جو چیز آپ کے چینل پر اپنی حکمت عملی بتا دیتے ہیں، جو چیز آپ کھول دیتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں، میرا تجزیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری کمزوریاں ہیں، یہ دور کرنی پڑیں گی۔ میں وقتاً فوقتاً جو ہمارے قریبی دوست ہیں، جو خان صاحب کے قریب ہیں، میں ان کو اپنی باتیں بتاتا رہتا ہوں، کچھ خان صاحب تک پہنچ جاتی ہیں، کچھ وہ بیچ میں کھا جاتے ہیں، خیر بہرحال ان کی مرضی، میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں۔ اب ان کے پاس حکومت جو ہے بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے، حکومت اس وقت بہت تنگ ہے، اور یہ جو سافٹ انٹرونشن ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ بالکل میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اور میں نے آپ کو پہلی خبر دی تھی آج سے 3 مہینے پہلے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، اس خبر پہ بھی میں قائم ہوں، سافٹ انٹرونشن ہوگی، اور یہ اب جو سارے معاملات ہو رہے ہیں
ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. ابھی پارلیمنٹ کے اندر یہ انہوں نے بل پاس کر لیا, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اثاثے بیچ دی جائیں گے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. یہ کسی یہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا یاد ہے 1-2 ہفتے پہلے کہ IMF کی جو ہم نے کڑی شرائط ہم نے لی ہیں, ایسی شرائط نہیں جس سے پاکستان کا نقصان ہے, یہ IMF کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کو ملا تو کچھ نہیں اور آپ کے اثاثے بھی ہاتھ سے جا رہے ہیں. تو یہ سارا معاملات جو کہہ تو یہ رہے کہ ملک کی معیشت کو درست کریں گے, لیکن آپ پورے پاکستان کو بھی بیچ دیں, لیکن جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کی معیشت نہیں سدھر سکتی. یہ کلیہ ہے, اس کو لوگ مان لیں, یہ سارے لوگ مان لیں. آپ سب کچھ ایئرپورٹ بھی بیچ دیں, آپ عوام کو بھی اٹھا کے بیچ دیں, سارا 20 کروڑ عوام کو بھی اٹھا دیں, 10 سال بعد یہ بھی آپ کا یہ بھی قرضے میں چلا جائے گا آپ کا, لیکن آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اب یہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں, ان کو نئے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ابھی بھی ان کی کوشش ہے اور ان کے پاس آخری ٹرم کا کارڈ جو ہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی وہ لے کر آئے. ہاں یہ بات صحیح ہے, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کا جو سٹینڈ ہے کہ موجودہ الیکشن کمشنر کی سربراہی کے اندر وہ الیکشن نہیں لڑیں, یہ اس سٹینڈ کے اوپر قائم رہیں. سارے لوگ, سارے انصافیان بھی, سارے لوگ بھی, یہ ایک آپ کا بہت بڑا سٹینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کرانے کے اوپر بات چیت اب ہو گئی ہے. سارے لوگ راضی ہیں کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کرایا جائے اس کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے, لیکن اب آپ کی بات مانی جا رہی ہے. آپ عمران خان نے جو فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے کریں, لیکن میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے اوپر نہ جائیں, کیونکہ اگر پوری قوم کھڑی رہی اور عمران خان اسٹینڈ کیا تو یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ مجھے میرے کسی ایک دوست نے, بہت عزیزی دوست ہیں ادارے کے, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یا کوئی اور معاملہ کر کے اس چیف جسٹس سے استعفیٰ, یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے استعفیٰ لیے جانے سے پہلے یہ آخری ترک کا پتہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کے ضرور آئیں گے. بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. پیر کا دن بہت اہم ہے, لیکن میں نے بتا دیا کہ پیر کو فیصلہ وہی ہونا ہے جو کہ آج عدالت نے دے دیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل اپنے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ہیں شمالی کوریا کے حوالے سے, اور بہت سارے معاملات ہیں, نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پاکستان کے اوپر ہی سارا ٹائم لگ جاتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ معاملات صورتحال چل رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ, اللہ حافظ.